الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آپ سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں آج اس کی پہلی تاریخ ہے. آج کی اس تاریخ میں دورہ رمضانیہ میں آپ سب کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے اور ذکر و اذکار کرنے اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آج ہم لوگ انشاءاللہ دوسری گھنٹی میں آج پڑھیں گے علم نحو. ویسے تو اس فن میں کتاب مقرر ہے تسہیل النحو، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی کسی بھی فن میں اگر آپ کوئی ایک کتاب اچھے سے پڑھ لیں، کسی اچھے استاذ کے پاس خود سمجھ کے اچھے انداز میں پڑھ لیں تو وہ فن آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. چاہے وہ صرف کا مسئلہ ہو یا نحو کا مسئلہ، کوئی ایک کتاب چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی. امین النحو اگر آپ نے قاعدے سے پڑھ لیا بار بار دورہ کر کے اچھی طرح سمجھ کر کے تو آپ کے لیے فن آسان ہو. ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، نحو سب بہت بھاری ہے. بھاری ہوتی کچھ نہیں، بہت آسان ہے. بس آپ کا ذہن اس کو کس طرح سے سوچتا ہے یہ مسئلہ ہے. آسان ہے، آپ اگر تیار ہوں تھوڑی سی محنت کریں تو بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو نحو کو مشکل نہیں سمجھنا ہے، لوگوں نے پیچیدہ بنا دیا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، نحو اور صرف آسان فنوں میں سے ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. بس تھوڑا سا سمجھنے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم سب سے پہلا نقطہ جو اس میں علم صرف میں بتایا گیا وہ بھی اس میں وہی آئے گا، کیونکہ اسی سے تعلق جوڑنا ہے. سب سے پہلا نقطہ کیا بتایا گیا تھا؟ قرآن و حدیث کی اہمیت. اس کے بارے میں بات آئی کہ قرآن و حدیث شریعت کے یہ اصل مصدر ہے. شریعت کہاں سے اخذ کی جاتی ہے؟ قرآن اور حدیث سے. تو درجات میں قرآن ظاہر بات اونچا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ حدیث ہے. لیکن ایک دوسرے کا تعلق ایک کا دوسرے کے ساتھ تعلق بہت ہی گہرا ہے، اور قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا. اسی لیے دونوں کو ساتھ میں ملا کر قرآن سمجھیں، عمل کریں، پڑھیں. قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. وہی دونوں میں فرق کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ قرآن وہی مطلوع ہے، یعنی تلاوت کرنے پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن حدیث تلاوت کرنے پر اجر و ثواب یعنی اس طرح سے ہر بحر نہیں ملے گا. عام اجر ملے گا، لیکن جس طرح قرآن میں اجر ملتا ہے ایک حرف پڑھنے سے کتنے نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. اور 10 کو بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ 10 گنا ہوتا ہے، پھر اس کو بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. لیکن حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح نماز میں اگر قرآن کی بجائے حدیث پڑھیں تو چلے گا؟ نہیں ہوگا. نماز نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی. تو تھوڑا فرق ہے، لیکن بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے. اور یہ ہماری شریعت کی اصل ہے، مصدر ہے. اس کے دین اور دنیا یا دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کامیابی کا یہ ذریعہ ہے. قرآن اور حدیث پر عمل کر کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. تو قرآن اور حدیث کی اہمیت پانا. دوسرے نمبر پر عربی زبان کی اہمیت. ابھی بتایا گیا کہ عربی زبان کی اہمیت دونوں اعتبار سے. ایک تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث اور جتنے بھی شرعی علوم کا سرمایہ ہے ہمارے پاس، میراث ہے، فقہ میں، عقیدہ میں، تفسیر میں، جتنی بھی کتابیں، حدیث میں، حدیث کی شرح جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سب کس میں ہیں؟ عربی زبان میں. اس لیے عربی سے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا ان سمندر جو ہیں عربی ذخیرے میں جو موجود ہیں ان ذخیروں سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ عربی زبان سیکھنی ہوگی، تبھی آپ کما کہو ان علوم اور فنون سے فائدہ اٹھا پائیں گے اور قرآن و حدیث کو آپ صحیح طور پر کیا کریں گے؟ سمجھ پائیں گے. دو اعتبار سے، ایک تو عربی زبان کی اپنی خود اہمیت ہے، اور دوسرا اس لیے بھی کیونکہ قرآن و حدیث اور اسلامی علوم کا سرمایہ کس میں ہے؟ عربی زبان. اس لیے بھی سیکھنا ضروری ہے. اب تیسرا نقطہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم علم نحو کی اہمیت کیا ہے؟ علم اہمیت و علم نحو، یہ تیسرا نقطہ ہمارے پاس ہے. علم نحو کی اہمیت کیا ہے؟ جیسے ہم نے صرف میں بتایا کہ تمام علوم کی اصل اور جڑ ہے. پہلے ہم تعریف سمجھتے ہیں تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہے. دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق. علم نحو کون تعریف کرے گا؟ کسے کہتے ہیں؟ ہاں بولو منیک خان.
کلمات کو باہم ترکیب دی اور ان کے آخر کی حالت کی کیفیت معلوم. علم نحو وہ علم ہے، علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے کلمات سے مراد کیا ہے؟ اسم فعل. یہ یاد رکھیں گے، اسم فعل اور حرف جس کے ذریعے کلمات کو باہم یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ترکیب دینے، کلمات کو باہم ترکیب دینے اور ان کے آخر کے حالات کی کیفیت معلوم. دو چیزیں اس میں بھی یاد رکھنا. صرف میں کیا کہا؟ علم صرف وہ علم ہے جس کے ذریعے کلمات کو بنانے اور ان میں ترکیب کا طریقہ معلوم. تو دو چیزیں اس میں تھی صرف میں. نحو میں بھی دو چیزیں یاد رکھنا. کیا علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے کلمات یعنی اسم فعل کلمات کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ باہم ترکیب دینے اور ان کے آخر کے حالات کی کیفیت معلوم. ان کے آخر کے حالات یعنی آخر میں کیا ہوگا، ہے نا؟ معرب ہے کہ مبنی ہے، کون سا اعراب ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے نا؟ یہ سب کہاں سے پتہ چلے گا؟ علم نحو. تو دو چیزیں یاد رکھنی ہے علم نحو. دیکھیے حرف بحرف یاد رکھنا ضروری نہیں ہے اور رہے گا بھی نہیں کبھی. کوئی اگر کبھی پوچھے تو کیا کریں گے؟ اس کا مفہوم بتائیں گے کہ علم نحو کسے کہتے ہیں. تو کہیں گے علم نحو کسے کہتے ہیں؟ وہ علم ہے جس کے ذریعے کلمات کو باہم ترکیب دینے اور ان کے آخر کے حالات کی کیفیت. علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے کلمات کو باہم ترکیب دینے اور ان کے آخر کے حالات کی کیفیت. دو چیزیں یاد رکھنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم نحو کہتے ہیں. اب اس تعریف کی روشنی میں آپ کوئی بھی عربی جملہ اٹھا کر کے لے لیجیے. عربی جملہ مان لیجیے مثال کے طور پر ہم کہیں گے قرأ محمد القرآن. یہ 3 کلمات ہیں ہمارے پاس. کلمات کے بارے میں بحث کہاں ہوتی ہے؟ علم صرف. اب یہاں علم نحو میں کس کے بارے میں بحث ہوگی؟ کلام اور جملہ کے بارے میں. اس لیے اگر پوچھا جائے علم الکلمۃ والکلام، الکلمۃ والکلام کلمہ بھی ہے کیونکہ بغیر کلمہ کے کلام نہیں بن سکتا، اس لیے کلمہ کا ہونا ضروری ہے اور کلام بھی ہونا ضروری ہے. تو کلمہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ بمعنی مفرد کو کہتے ہیں. کلام کسے کہتے ہیں؟ جو سے زیادہ کلمہ سے مل کر کے بنے اور اس کے اندر اسناد پائے جائے یا پوری بات سمجھ میں آ جائے. تو علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام. کلمہ اور کلام. تو یہاں دیکھیے قرأ کیسے پڑھا جائے گا؟ قرأ کلمہ کے بارے میں ہم نے کہاں پڑھا ہے؟ کہ یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. تو فعل ماضی کیسے بنے گا، ہے نا؟ وہاں پڑھا ہم نے. اب یہاں ہم تینوں کو ملا کر کے دیکھیے تعریف میں کیا کہا؟ کلمات کو باہم ہم ملا رہے ہیں. کلمات کو باہم ترکیب دینا. ملا قرأ کو پہلے لایا، پھر فاعل کو لایا، پھر اس کے بعد مفعول کو لایا. تینوں کو ہم ملائے لیکن ایک خاص ترتیب کے ساتھ. پہلے فعل لایا، اس کے بعد فاعل لایا، اس کے بعد مفعول لایا. کلمات کو باہم ترکیب دے. اب آخر کے حالات دیکھیں. قرأ یہاں فعل ماضی ہے تو فعل ماضی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. علم نحو میں آپ پڑھے ہیں کہ فعل ماضی ہمیشہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوتا ہے. تو مبنی کس پر ہوگا؟ اگر کوئی ضمیر وغیرہ نہ رہے تو کیا ہوگا؟ مبنی علی الفتح ہوتا ہے. ضرب نصر فتح کرم سمع سب کے سب کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی الفتح ہوتا ہے. تو قرأ ہے. اس کے بعد کیا پڑھا جائے گا؟ محمد دن کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے. مرفوعات 8 ہیں، ان میں سے کیا ہے؟ فاعل کہیں بھی ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب کہے گا کوئی سوال کر سکتا ہے کہ فاعل کا بھی کچھ اور بھی ہوتا ہے کیا مرفوع کے علاوہ؟ اب یہاں ہوتا ہے. فاعل کبھی منصوب بھی ہوتا ہے، کبھی مجرور بھی ہوتا ہے. ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. قرآن میں تو ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ترکیب کرو. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ترکیب کرو. کفا کیا ہے؟ کفا فعل ہے. کفا یکفی ضرب یضرب. باللہ بحرف جر زائدہ، بحرف جر زائدہ. اور اللہ کیا ہے؟ دیکھو فاعل ہے تو مجرور ہو گیا کہ نہیں؟ ابھی تو کہا فاعل مرفوع ہوتا ہے. چلو ایک بحث ہے الگ، بعض حالات میں ہو سکتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن اصل کے اعتبار سے فاعل کیا ہوگا؟ ہمیشہ چاہیے. ترکیب کر لیں. کفا فعل ہے اور بحرف جر. اللہ کیا ہے؟ فاعل ہے. لفظی اعتبار سے مجرور اور اصل کے اعتبار سے محل کے اعتبار سے مرفوع کیونکہ فاعل ہے. تو فعل فاعل ہو گیا.
اور شہید الترکیب میں کیا ہے؟ ہاں دو قول کہا گیا، کچھ لوگوں نے حال مانا ہے، لیکن زیادہ صحیح کیا ہے؟ تمیز ہے، ہاں ممیز تمیز، ممیز کہاں ہے؟ اللہ ہے نا، ہاں تو تمیز مل کر کے کیا ہے؟ اللہ کفا کا فاعل، پھر فاعل مل کر کے جملہ دے دیا خبر۔ تو قرأ محمد یہ فاعل ہوا، اسی لیے کیا ہوگا؟ محمدن ہی پڑھا جائے گا، محمدن نہیں پڑھا جائے گا، محمدن نہیں پڑھا جائے گا۔ جس کو اعراب نہیں ہوتا آتا ہے، اور جب پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے اعراب یا ترکیب یا جملے یا کوئی کتاب عبارت پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو آخر والا ساکن کر دیں تاکہ غلطی پکڑ ہی نہ پائے۔ آخر میں اگر کہیں قرأ محمد، کہاں غلطی ہوئی؟ پکڑ ہی نہیں پائے گا، غلطی ہوگی ہی نہیں، کہاں میں سے پڑھے گا؟ نہیں، عربی میں اصل کیا ہے؟ اعراب ظاہر کر کے پڑھنا۔ جہاں خاص کر کے اعراب کا مسئلہ ہے تو آپ کو ساکن کرنا یہ غلط ہے۔ انٹرویو ہو رہا آپ کا، سب ساکن کر کے پڑھیں، نہیں چلے گا، ہاں وہ غلط ہے۔ قرأ محمدن کیوں ہوا؟ کیونکہ فاعل ہے۔ القرآن پڑھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ فاعل ہوگا اس لیے مرفوع پڑھا، اور جانتے ہیں کہ مفعول کیا ہوگا؟ منصوب ہوتا ہے، اس لیے آپ نے کیا پڑھا؟ القرآن پڑھا، تو غلطی۔ دیکھیے اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے جملے ہم پہلے سمجھیں گے، چھوٹے ہی سے بڑے جملے بنتے ہیں، ہے نا۔ ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ یہ سب تو خوب سمجھتے ہیں، نو سب جب پڑھتے ہیں تو یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ ایسا ویسا، لیکن جب عبارت دے دی جاتی ہے کہا کہ اس کو پڑھو تو نہیں پڑھ پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مشق نہیں کرتے ہیں، پڑھتے نہیں۔ اس لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے جملوں کو پڑھ کر کے اس سے بڑے بڑے جملے بنانا ہے، اور خود مشق کرنا ہے، پڑھنا بھی زیادہ ہے۔ اگر آپ زیادہ نہیں پڑھیں گے تو بس وہیں تک محدود رہ جائیں۔ اس لیے عربی کو جس کو تھوڑا بہت نحو صرف آتا ہے، کرنا کیا چاہیے؟ عربی کتابوں کا خوب مطالعہ کیجیے۔ اور کون سی کتابیں پڑھیں گے؟ خاص کر کے قصے کہانیوں کی کتابیں پڑھیے تاکہ دلچسپی پیدا ہو۔ اگر کوئی خوش کتاب ہو جس میں اب نحو صرف کی کتابیں بھاری ہے، ویسے ہی موضوع بھی کچھ نہیں ہے، تو پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہوگی۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ قصے کہانیوں کی، جیسے ناول پڑھتے ہیں نا، اردو میں جیسے ناول پڑھتے ہیں، ناول پڑھنے سے زبان اچھی ہوتی ہے، پڑھنا بھی چاہیے، ہاں کوئی اگر غلط چیزیں نہ ہو تو۔ تو اسی طرح سے عربی میں کیا کرنا چاہیے؟ جو کہانیوں کی کتابیں ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ خوب پڑھنا چاہیے، مطالعہ خوب کیجیے تاکہ آپ کی زبان اچھی ہو جائے۔ بہرحال تو ہم کہہ رہے تھے کہ اس میں کلمات کو باہم جوڑا جاتا ہے اور آخر کے حالات کی کیا ہوتی ہے؟ کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ تو علم نحو، اب اس کا مطلب علم نحو کا وجود کیسے ہوا، کیسے یہ ہوا؟ تو مختصراً اس کی لمبی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں نشأۃ النحو میں، کہ یہ علم نحو کیسے وجود میں آیا، کیا حالات تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہوا تو عربی زبان اپنی شباب پر تھی، بہت مضبوط تھی، پختہ تھی، اور لوگ ایک دم فصیح اور بولتے تھے۔ عرب جو ہے اپنی زبان اپنے سلیقے سے بولتے تھے، فطری طور پر ان کی زبان بڑی اچھی تھی، تو ان پر قرآن اترا اور ایک زمانے تک وہ لوگ بولتے رہے۔ اور ظاہر بات ہے جب وہ عربی میں اچھے تھے، فصیح اور بلیغ تھے خود، تو قرآن کو بہت آسانی سے کیا کرتے تھے؟ سمجھتے تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے جب اسلام پھیلتا گیا اور بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، تو جو اس میں غیر عرب بھی تھے، داخل ہونے والوں میں، اسلام میں داخل ہونے والوں میں کون تھے؟ غیر عرب بھی تھے، اجمی لوگ جس کو بولتے ہیں، جس کی زبان عربی نہیں تھی، وہ لوگ جب داخل ہوئے تو ظاہر بات ہے جیسے ہم لوگ ہیں اجنبی ہیں، تو ہم جب اسلام میں داخل ہوئے لوگ، تو ان کو عربی زبان جاننے کی خواہش ہوئی، قرآن پڑھنا چاہتے تھے، حدیث جاننا چاہتے تھے۔ تو اب کیا ہے، چونکہ ان کی زبان عربی نہیں تھی، اس لیے ان سے غلطیاں ہونے لگی، اور ان کی وجہ سے جن کی زبان عربی تھی ان کی زبان پر بھی اثر پڑا، اور ان کے اندر غلطی سرایت کر گئی، داخل ہو گئی، وہ بھی غلطی کرنے لگے۔ کیسے؟ جیسے سورہ اس میں ہے ان اللہ بریء من المشرکین و رسول، قرآن میں کیا ہے؟ دیکھیے یہی غلطی ہے، ان اللہ، آگے ان اللہ بریء من المشرکین و، اب یہی سمجھنا ہے، دیکھیے من المشرکین و رسول ہی پڑھ دیا تو یہاں معنی ایک دم غلط ہو جائے گا، کفر تک لازم آئے گا۔ کیا کہا؟ بتا دیجیے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ بری ہے کس سے؟ مشرکوں سے، اور نعوذ باللہ اپنے رسول سے بھی۔ تو اللہ اپنے رسول سے بری ہو سکتا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ معنی نہیں۔ معنی کیا ہے؟ اللہ بھی مشرکین سے بری ہے اور اس کا رسول بھی مشرکین سے بری ہے، یہ معنی ہے۔ تو اگر رسول ہی پڑھ دیں گے تو کیا خرابی لازم آئے گی؟
हाँ, अत्फ हो जाएगा किस पर? मुशरिकीन पर। जब अत्फ हो जाएगा तो अब माना क्या बनेगा कि अल्लाह भी बरी है और उसका अल्लाह बरी है किससे? मुशरिकीन से। और किससे बरी है? नाउजुबिल्लाह अपने रसूल से। कितना माना गलत हो गया, ये कुफ्र ना हो जाएगा। माना क्या है कि अल्लाह मुशरिकीन से बरी है और उसका रसूल भी बरी है। इस तरह से गलतियां। इसी तरह जब अजान देते थे कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर होगा कितना? क्यों? अन्ना है तो अन्ना अपने इसम को क्या देगा? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। क्यों? इसलिए कि अन्ना की खबर है, तो हम लोग जानते हैं इसलिए कहते हैं, लेकिन उस वक्त नहीं थे कवायद, वो लोग गलती कर बैठे। इसी तरह कहा जाता है कि अबुल अस्वद अद्वाली की बेटी थी, है ना, छोटी बच्ची थी, अब वो निकली आसमान की तरफ, बाहर खुले फिजा में देखा आसमान बड़ा खूबसूरत है, तो क्या कहा? कहा मा अजमलस समा। अगर हम ताज्जुब बनाए तो क्या बनेगा? ताज्जुब। मा अहसना ज़ैदन ना कहेंगे, मा ताज्जुब के दो हिस्से गए, मा अहसना ज़ैदन और अहसिन बे ज़ैदिन। अहसिन बे ज़ैदिन दो हिस्से का आता है, तो मा अहसना समा क्या होगा? और यहाँ देखिए नौ की अहमियत का अंदाजा इससे होता है। मा अजमल समा आ होगा, देखिए यहाँ तीनों तरह से होगा। मा अजमल समा ओ, मा अजमल अस्समाए, मा अजमल समा आ, मा अजमल समा ओ, है ना, मा अजमल समाए, तीनों हो सकता है। अब यहाँ कैसे पता चलेगा कौन सा? क्या यहाँ ताज्जुब का माना लेंगे तो क्या होगा? मा अजमल समा। और अगर मा नाफिया मान ले तो कहेंगे मा अजमल समा, यानी कि आसमान खूबसूरत नहीं है। और अगर कहेंगे आसमान की कौन सी चीज सबसे ज्यादा खूबसूरत है तो क्या कहेंगे? मा अजमल समा, है ना, आसमान की कौन सी चीज सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो छोटी बच्ची थी, उसको कहना था क्या? ये वाला, है ना, तो आप कह दिया क्या? मा अजमल समा ओ, माना उल्टा हो गया, जबकि वो कहना चाहिए क्या? बहुत ही खूबसूरत है। क्या ही खूबसूरत है आसमान, तो कहेंगे मा अजमल समा आ, और कह दिया क्या? ओ। अब माना उल्टा हो गया कि आसमान खूबसूरत नहीं। तो अबुल अस्वद अद्वाली समझ गए कि गलती कहाँ है, कहाँ से गलती हुई है ना। तो अब उलमा को ये सब गलतियाँ देख करके, बकसरत लहन और गलतियाँ देख करके एहसास पैदा हुआ कि अगर हालात ऐसे ही रहे, एक वक्त ऐसा आएगा जब कुरान को समझना तो श्योर हो जाएगा लोगों के, समझे कि नहीं। तो इसीलिए इस एहसास की वजह से कहा जाता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे से, इसमें इख्तिलाफ है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे से अबुल अस्वद अद्वाली ने कुछ कवायद बनाए हैं, मरफ़ूआत फ़ाइल वगैरह की कुछ बहस बनाए, और उसके बाद ला करके दिखाया कि ये देख लीजिए मैंने बनाए हैं कवायद नाव की। तो उन्होंने देखा और कहा कि बहुत अच्छा है। कहा उसके बाद उन्हो आदन नहवा, उन्हो यानी इसी तर्ज पर क्या करते रहो? बनाते रहो, इसी तर्ज पर बना। तो वहीं से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे फिर सिबवई ने अपने उस्ताद खलील बिन अहमद अल-फराइदी से पढ़ा, और फिर ये सिलसिला सिबवई ने किताब लिख दी, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। कहा जाता है सिबवई ने जो किताब लिखी है उसका नाम क्या है? अल-किताब। तो कहा बाद में जितने भी नहवी लोग आएंगे सब उसके मोहताज होंगे, कहाँ सब लौटेंगे? अल-किताब और असल है। इसी तरह से हम कहेंगे इनमें नहव में चूंकि आखिर से या इराब से उसका ताल्लुक होता है, तो अरबी जुमले जितने भी हों, चाहे वो कुरान में हो, हदीस में हो, तफसीर में हो, फ़िक़्ह में हो, अक़ीदे में हो, अगर इराब नहीं जानेंगे तो क्या आप अच्छी तरह से उस चीज़ को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं। गलतियाँ भी होंगी, बकसरत गलती भी करेंगे और आप सही तौर पर नहीं समझ सकते। अब यहाँ एक मसला है, सवाल है, बहुत आम सवाल। अगर आपसे हम पूछें कि क्या बग़ैर सर्फ और नहव के, या बग़ैर नहव के, अभी सर्फ को छोड़ दिए, सर्फ जान दिए, लेकिन बग़ैर नहव के क्या अरबी ज़बान सीख सकते हैं या नहीं, एक अलग मसला है। अरबी ज़बान बग़ैर नहव के सीखी जा सकती है कि नहीं? सीख सकते हैं लेकिन सही तरीके से। हाँ, सीख सकते हैं लेकिन मुकम्मल तरीके से सीख नहीं सकते। हाँ, अच्छा, सही जवाब है। सीख तो सकते हैं, आप बोल सकते हैं। मान लीजिए आप, जैसे एक बच्चा है, मान लीजिए कैसे सीखता है अपनी ज़बान, हालांकि वो ना कुछ सीखता है ना कुछ,
माँ बाप की ज़बान जो होती है वही ज़बान सीखता है। एक मान लीजिए अमेरिका से एक बच्चा ला करके आप अपने पास रख लीजिए, छोटा बच्चा, क्या बोलेगा वो? इंग्लिश बोलेगा? सऊदी अरब से एक बच्चा ला करके आप अपने यहाँ पालिए, क्या बोलेगा वो? तो सऊदी अरब का बोलेगा क्या? जो आप बोलेंगे वही, भटिया बोलेगा या बंगाली बोलेगा, समझे कि नहीं? तो यही मसला है। तो सुन करके बोलता है, तो सुन करके, है ना, सुन करके भी आदमी ज़बान सीख सकता है। तो सीख सकता है, ज़बान बोल सकता है, लेकिन फसीह और सही अरबी जो है मुश्किल है, क्योंकि हम अजनबी पीढ़ी, बाकी अरबियों का अलग मसला है कि वो क्योंकि उनकी ज़बान अरबी होती है, तो अगर उस माहौल में पले बड़े खालिस फसीह ज़बान में अगर उसके वालिदैन बोलते हों, इसीलिए आपको याद होगा तारीख में आप पढ़े हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा होने के बाद कहाँ भेजा गया था? कहाँ, किसके पास दिए थे? हलीमा सादिया के पास भेजे थे ना, गाँव देहात में। क्यों? दो मकसद से, दो उसमें मसलियात हैं। पहली मसलियात क्या है? एक तो सेहत के एतबार से, इसलिए गाँव देहात में बच्चे जब मिट्टी वगैरह में खेलते हैं, है ना, तो मजबूत होते हैं, दौड़ धूप ये हो, मिट्टी खेलना हो। लेकिन इसके बरक्स जो है, जो शहर में बच्चे होते हैं वो थोड़ा पोल्ट्री की तरह होते हैं, यानी थोड़ा कमज़ोर होते हैं। हाँ, गांव देहात के मुकाबले में शहर वाले जिस्मानी एतबार से क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं। तो एक मसला तो ये। अब दूसरा मसला क्या है? ज़बान के एतबार से, चूँकि यानी गांव देहात में बिल्कुल तमाम चीज़ों से अलग थलग, शहर से बिल्कुल अलग थलग, तो वहाँ बिल्कुल फसीह ज़बान बोली जाती थी, अरबी। यानी अजमियों से कोई इख्तलात नहीं था, एकदम खालिस ठोस अरबी बोली जाती थी। तो ज़बान सीखने के लिए भी, ताकि ज़बान में खराबी ना हो और एकदम अच्छी ज़बान हो, इसलिए भी भेजा गया, समझे कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए बच्चा सुन के भी करता है, सीख लेता है। तो उस ज़माने में कवायद नहीं थे, लोग अपने फितरी तौर पर बोलते थे। लेकिन आज के ज़माने में अगर कहीं ऐसा माहौल हो तो भी बोल सकता है, सीख सकता है। लेकिन हमारे इस माहौल में कवायद या ये सब जानना ज़रूरी है। तो हमको दोनों एतबार से कोशिश करनी। कोई अगर अरबी ज़बान सीखना चाहता है तो क्या करना है उसको? एक तो ये है कि कवायद वगैरह नौसद भी पढ़ना है, और दूसरा क्या है, उस एतबार से भी हमको कोशिश, बोलना भी है, लिखना भी है, पढ़ना भी है, सुनना भी है, वो सब वसाइल भी इख्तियार करना है। साथ ही साथ कवायद को भी हमको क्या करना है? तत्बीक देना। ऐसा नहीं है कि आप अगर नहू नहीं जानते तो बोल ही नहीं सकते हैं, सीख ही नहीं सकता, ऐसा भी मसला नहीं है। लेकिन अगर आप कवायद जानते हैं और अरबी जो है उस एतबार से आप बोलते हैं और सीखते हैं, लिखना पढ़ना करते हैं, तो जाहिर बात है नूरुन अला नूर होगा। आप बहुत अच्छी तरह से अरबी ज़बान को सीख सकते हैं और उसमें आप महारत पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ निकात थे। अब हम अभी वक्त है थोड़ा सा, हम अपने असली जो असल मबाहिस है उसकी तरफ हम लौटते हैं। सबसे पहले आप किताबों में देखेंगे, सबसे पहले किस चीज़ के बारे में बहस करते हैं? किताब जब शुरू करते हैं तो सबसे पहली बहस क्या होती है? तारीफ वगैरह होते हो तो मुकद्दिमात में, वो तो हम पढ़ लिया अभी। इसके अलावा जो असल बहस शुरू करते हैं तो किससे करते हैं? कलिमा से। कलिमा और कलाम, कलिमा और कलाम। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि मान लीजिए, हाँ, इसलिए कि अरबी ज़बान की शुरुआत ही वहीं से होती है। आप कोई भी कहीं छोटा बड़ा जुमला, किसी भी तरह का कोई भी जुमला कहीं से लाइए तो सबसे पहले आपको क्या जानना होगा? कलिमा के बारे में, कलिमा की नौइयत के बारे में कि इस्म है या फेल है या। मान लीजिए इंटरव्यू के दौरान किसी से पूछा गया, एक उस्ताद से, वो भी बड़े तो अगर किसी से पूछा जाए कि इसकी तरकीब करो, तो तरकीब में अगर पूछा गया कि अल्हाकुम, क्या तरकीब में क्या है? इस्म पहले फेल है कि इस्म है कि हर्फ है? अगर किसी ने इसको इस्म बता दिया, कहा कि ये इस्म, तो उसकी गाड़ी वहीं फंस गई। आगे बढ़ सकती है उसकी गाड़ी? बस खत्म, उसका किस्सा तमाम हो गया। इसलिए कि पता चल गया बस ये इसको कुछ नहीं आता। फेल को अगर इस्म कह दिया तो बस काम तमाम हो गया। इसीलिए सबसे पहले तरकीब के लिए या आखिर के हालात जानने के लिए, नाम जानने के लिए ज़रूरी है कि आप कलिमा के बारे में जानें। अगर कोई कलिमा की नौइयत ही नहीं जानता है तो खलास उसका काम तमाम, हाँ, वो कुछ नहीं जानता। इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं? कलिमा के बारे में बहस होती है। तो कलिमा किसे कहते हैं?
ہم لوگ یاد تو کر لیتے ہیں لیکن نہیں آتا ہے کہ کہتے کسی جب پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ اس میں فعل ہے کہ حرف نہیں بتا پاتے سمجھے کہ نہیں اسم یا فعل اور حرف کے بارے میں نہیں پتا ہے اس لیے اچھی طرح سمجھنا ہے کلمہ کسے کہتے ہیں لفظ بامعنی مفرد تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے اذا تو میں آپ پڑھیں الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد الکلمۃ لفظ وضع وہی معنی سے مطلب لفظ بامعنی مفرد انسان کی زبان سے کوئی بھی بات نکلے اس کو کیا کہتے ہیں لفظ یلفظ لفظا کا معنی ہی پھینکنا ہوتا ہے زبان سے ادا کرنا اب ہم زبان سے بولیں گے بات ہو سکتا ہے اس کا کوئی معنی ہو سکتا نہ ہو زید وید چائے وائی پانی اونی دیکھو پانی تو معنی ہے لیکن اونی کا کوئی معنی ہے ہم اپنی زبان بولتے ہیں اسی طرح عربی میں بھی ہو سکتا ہے اس لفظ کا معنی ہو سکتا ہے معنی نہ ہو تو زبان سے جو بھی ادا ہو جو بھی ادا کیا جائے اس کو کیا بولتے ہیں لفظ لفظ کی دو قسمیں موضوع اور محمل تو جو موضوع ہے معنی دار موضوع کا مطلب معنی دار یعنی الذی وضع لمعنى کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا تو اس کو کیا بولتے ہیں موضوع بولتے ہیں اور اگر معنی دار نہ ہو محمل جیسے زید کے ساتھ وید لگاتے ہیں پانی کے ساتھ اونی لگاتے ہیں اپنی زبان میں عربی میں ویسے زید کا اگر الٹا کر لیا تیز کیا ہو جائے گا محمل ہو جائے گا سمجھے کہ نہیں تو موضوع کا مطلب بامعنی معنی دار ہوگا اور محمل کا مطلب کوئی معنی تو ہم نے کہا لفظ میں تعریف میں کیا کہا لفظ بامعنی تو بامعنی کا مطلب کیا ہوا معنی دار اور آخر میں کیا کہا مفرد یعنی ایک ہی کلمہ ہو ایک سے زیادہ اس لیے کہ ایک سے زیادہ ہوگا تو پھر دوسرا مرکب ہو جائے ہے نا اس لیے ایک ہونا ضروری ہے تین چیزیں اگر پائی جائے تو کیا ہو جائے گا کلمہ ہو جائے گا تین چیزیں اگر ہو تو کیا ہوگا کلمہ ہو جائے تو کلمہ کسے کہتے ہیں لفظ بامعنی مفرد کو کلمہ کہا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو پوچھا جاتا ہے اسم فعل حرف کیا ہے تو نہیں بتا پاتے ہے نا کلمہ کسے کلمہ اور کلام سب سے پہلے جاننا ضروری کلمہ کسے کہتے ہیں لفظ بامعنی سہیل مثال دیجئے کلمہ کی کلمہ کی کوئی بھی مثال دیجئے سہیل جیسے سہیل ہاں ہاں فعلا سہیل ہاں ہاں ماذا فعلا ہاں ہاں من ہاں چالاک کے بچہ ہے نا سمجھتا ہے اس لیے اس نے تین مثالیں کیوں کلمہ کے تین قسم کیا کیا اسم فعل حرف اسم فعل حرف اسی لیے اگر کلمہ کی مثال پوچھی جائے تو کتنی مثال دیں گے تین دیں گے تو یہ کامل ہے ایسا نہیں کہ غلط کہہ دیا ایک دیا تو لیکن کہیں گے کہ وہ بچہ سمجھدار ہے اسی لیے تین مثالیں دیں کیونکہ کلمہ کی تین قسم اسم فعل اب اسم کسے کہتے ہیں اسم یعنی جو اپنے معنی کو اپنے معنی کو بتلائیں یعنی کلمہ بولنے ہی سے معنی واضح ہو جائے گا القلم کیا معنی ہے قلم کا معنی قلم القلم سوا ٹوپی کو بولتے ہیں ہے نا ہاں اسی طرح سے الکتاب المفتاح السبورہ المروحہ کوئی بھی چیز بولیں گے تو معنی واضح ہو جائے گا ہے نا معنی سمجھ میں آ جائے گا تو جو اپنے معنی کو خود بتلائے یعنی معنی واضح ہو جائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پائے جائے تو معنی بتلائے گا اور زمانہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اسم اور اگر معنی ہو اور ساتھ ساتھ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ کتنے ہیں یہاں کچھ بچے غلطی کرتے ہیں زمانہ پوچھا جاتا ہے تو کیا بتاتے ہیں فعل مضارع کی قسم بتاتے ہیں اور فعل مضارع کی قسم پوچھا جاتا ہے تو زمانہ بتاتے ہیں کہا فعل مضارع کتنے ہیں تین ہیں کیا ماضی مضارع زمانہ کتنے ہیں تین ہیں ماضی مضارع امر اور فعل مضارع کی کتنی قسمیں ہیں فعل کی کتنی قسمیں ہیں تین کیا ماضی حال مستقبل ماضی حال زمانہ تین ہے ماضی حال مستقبل لیکن فعل کی کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں کیا ماضی مضارع امر تو فعل میں کیا ہوگا دو بات یاد رکھنی ہے کہ معنی بتلائے گا اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ ضربا اس نے مارا قرأ اس نے پڑھا اکلا اس نے کھایا کون سا زمانہ ہے ماضی یاکل کھاتا ہے یا کھائے گا کون سا زمانہ ہے حال یا مستقبل حال یا اضرب مارو مار اقرا پڑھو کون سا زمانہ ہے مستقبل امر میں کون سا زمانہ ہوتا ہے مستقبل کا تو تینوں میں سے کوئی ایک زمانہ ہوگا چاہے ماضی کا چاہے حال کا یا مستقبل کا یہ فعل میں ہوتا ہے اور اگر کوئی کلمہ اپنا خود معنی دوسرے کے بغیر سہارے کے نہ بتلا سکے تو اس کو کیا کہتے ہیں تو حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کو خود نہ بتا سکے بلکہ دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر کے اپنا معنی بتائے
ظاہر بات ہے جب اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہوگا تو اس کے زبان اس کے اندر زمانہ بھی نہیں پایا جاتا ہے. تو بتانے میں دوسرے کا محتاج ہوگا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف کہا جاتا ہے. تو حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کو خود نہ بتا سکے بلکہ دوسرے کے ساتھ مل کر کے اپنا معنی بتا سکے. تو یہ کلمہ کی 3 قسمیں ہو. اب پھر اسم کی بھی 3 قسمیں. اسم کی کیا کیا؟ جامد، مصدر اور مشتق. جامد کسے کہتے ہیں؟ جامد دیکھیں تعریف میں کوئی بھی کسی بھی چیز کی تعریف میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو اس کا لغوی معنی ہے معنی پر غور کیجیے. جامد کیا معنی ہوا؟ ہاں یعنی آپ اپنے ذہن میں اس کو بیٹھا لیجیے. کوئی بھی چاہے وہ غلطی صحیح لیکن اپنے ذہن میں بیٹھا لیجیے کہ یہ معنی ہے. جامد کا مطلب جمع ہوا یعنی کہ آپ بالکل نہیں ہلے گا، حرکت نہیں کرے گا. یعنی نہ تو خود کسی سے نکلا ہوگا نہ اس سے کوئی دوسرا کلمہ نکلے گا. جیسے قلم کس سے بنا ہے؟ اس سے کون سا کلمہ بنا؟ کوئی نہیں بنا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ مصدر. یعنی کیا؟ مصدر کا مطلب نکلنے کی جگہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے دوسرا کلمہ نکلے گا، وہ خود کسی کلمہ سے نہیں نکلے گا. اب اس میں ایک اختلاف ہے کہ کوفیوں اور بصریوں میں کہ اصل کون ہے، مصدر اصل ہے کہ فعل اصل ہے. اس اختلاف میں ہم نہیں جاتے. ٹھیک ہے. مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر کا مطلب نکلنے کی جگہ. یعنی کیا؟ اس سے دوسرا کلمہ اس سے نکلے گا لیکن وہ اب مان لو ضربن. دیکھو اچھا یہاں ایک نقطہ یہ ہے، جب ہم صرف صغیر دیتے ہیں تو صرف صغیر دیتے وقت منصوب پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ نصر ينصر نصرا ضرب يضرب ضربا فتح يضرب فتحا ہے نا. تو ایسا کیوں؟ اصل کیوں؟ اس لیے کہ مفاعل 5 طرح کے ہوتے ہیں. تو مفعول مطلق جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ منصوبات میں سے. منصوبات کتنے ہیں؟ 12 میں سے ایک کیا ہے؟ مفعول مفاعل 5. مفاعل 5 میں ایک مفعول کیا ہے؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق کیسا ہوتا ہے؟ شیخ حماد مفعول مطلق کیسا ہوتا ہے؟ کالا ہوتا ہے کہ سفید ہوتا ہے؟ ہاں بولو جلدی بولو. ہاں پہلی بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ مصدر ہوگا. پہلی شرط یہ ہے کہ مصدر ہونا ضروری ہے. مصدر اگر نہ ہو تو مفعول مطلق ہو ہی نہیں سکتا. اور مصدر بھی کیسا ہوگا؟ اس سے پہلے جو فعل ہے اسی فعل کا لفظ ہوگا یا کم از کم معنی. جلس تو جلوسا یا جلس تو قعودا کم سے کم ہوگا. جو جلسہ کا معنی وہی کیا ہے؟ قعدہ کا معنی ہے. تو یا تو لفظ ہوگا یا کم از کم اس کا معنی ہونا ضروری ہے. تو مصدر ہوگا اس سے پہلے فعل کے لفظ سے یا کم از کم اس کے معنی سے. اب دوسری شرط کیا ہے؟ 3 میں سے کسی ایک معنی کے لیے معنی پر دلالت کرے گا. کیا 3 معنی؟ نوعیت یا عدد یا تاکید. نوعیت یا عدد. جلست جلسۃ القاری. جلسۃ القاری قاری کی طرح میں بیٹھا. نوعیت. ضربت زیدا ضربا شدیدا. کیا ہوا؟ تاکید کے لیے. ضربت زیدا ضربتین یا ضربتن یا ضربات. کیا ہو جائے گا؟ مفعول مطلق عدد کے لیے. تو تینوں میں سے کسی ایک پر دلالت کرے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو 2 چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے. مصدر ہوگا اور مصدر کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ان میں سے اس سے پہلے جو فعل ہوگا اسی کا لفظ ہوگا یا کم از کم کیا ہوگا؟ معنی ہوگا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ 3 میں سے کسی ایک معنی. اگر یہ 2 باتیں یاد رکھیں گے کہ مفعول مطلق کو کبھی نہیں بھولیں. ہمیشہ یاد رہے 3 میں سے کسی ایک معنی کے لیے ہوگا اور مصدر ہوگا اس سے پہلے فعل کا لفظ ہوگا یا کم از کم اس کا معنی ہوگا. اب قرآن میں دیکھو ہزاروں جگہ آیا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ مفعول مطلق. تو مفعول مطلق میں غلطی نہیں کریں گے. تو اسی لیے منصوب ہوتا ہے کیونکہ مفعول مطلق نحو میں اعرابی اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد ہم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ مفعول مطلق میں جو عدد ہے وہ 1 اور 2 3 4 اس طرح مطلب جس طرح ضربت دیں. ہاں 2 ہے. بولیں گے 3 بار مارا. ہاں اس طرح 3 بار مارا. ہاں تو 3 بار مارا تو 3 ضربات کہیں گے. ہاں تو بھی ہوگا ہے نا عدد پر. جیسے قرآن میں آیا ہے فجلدوہم 80 جلدتن. فجلدوہم 80 جلدتن. جلدتن تمیز مصدر ہے نا. جلدتن کیا ہے؟ تمیز ہے. لیکن 80 اس سے پہلے 80 ممیز یہ کیا ہے؟ 80 منصوب کیوں ہے؟ کس حالت میں؟ حالت نصبی میں. کیسے اعراب ہوا؟
یا ما قبل مقصور کے ساتھ تمامنا تمام نہیں ہے حالت نسبی میں ہے اعراب کیسے ہوا یا ما قبل مقصور کے ساتھ اور ترکیب میں کیا واقع ہے مفعول جلدہ کا تمیز حالانکہ اصل تمیز اصل ممیز تمیز دونوں مل کر کے نہ ہوگا ہاں تو اصل میں مفعول مطلق کون ہے جلدہ ہے نا جلدہ اصل میں مفعول جلدہ فعلاتن کا وزن کہیں ہوگا تو اس کو اسم المرہ بولتے ہیں فعلاتن اس کو کیا بولتے ہیں فعلاتن ضرباتن ایک مرتبہ اور فعلاتن ہوگا تو اسم الہیئت جلسۃ القاری جلسۃ القاری تو اسم کی تین قسمیں ہیں جامد مصدر اور مشتق تو جامد جو خود نہ کسی سے نکلے نہ اس سے کوئی دوسرا کلمہ نکلے القلم اور مصدر کسے کہتے ہیں جو خود کسی سے نہ نکلے لیکن اس سے دوسرا کلمہ نکلے الضرب النصر الفتح ہے نا یہ سب کے سب کیا ہے مصدر اور مشتق یعنی نکلا ہوا مشتق کا مطلب دوسرے جیسے اسم فاعل ہے ضارب مضروب مضرب مضرب اضرب یہ سب کے سب کیا ہے مشتق ہے مشتق کا مطلب دوسرے سے نکلا ہوا تو کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فعل حرف اسم کی تین قسمیں اسی لیے اگر اسم کی مثال پوچھی جائے اسم کی مثال تو کیا دیں گے ہاں تین مثال کیوں اس لیے کہ اسم کی تین قسمیں تو کہیں گے رجل ضارب الضرب رجل ضارب الضرب فعل کی تین قسمیں ہیں ماضی مضارع تو فعل کی مثال پوچھی جائے تب بھی کیا کہیں گے ضرب یضرب یضرب نصر ینصر فتح یفتح یفتح اچھا اس کے بعد حرف تو حرف کسے کہتے ہیں اس کی کوئی قسم نہیں حروف کی بہت ساری قسمیں ہیں جو آپ نحو کے آخر میں پڑھیں گے ہے نا حروف عاملہ حروف غیر عاملہ تو اس سے یہاں بحث نہیں ہے تو حرف کسے کہتے ہیں جو اپنے معنی دوسرے کے ساتھ مل کر کے اپنا معنی بتائے آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں آئندہ کل سے انشاءاللہ پھر آگے کی بحثیں پڑھیں گے عمل کہاں ہے عمل کیا وہ عمل نہیں کیا تو جو حروف زائدہ ہے تو اس میں تو عمل کرتا ہے اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ حروف جار عمل تو عاملہ ہے کہ غیر عاملہ حروف جر عمل کرتا ہے حروف جر کیا کرتا ہے عاملہ ہے تو لفظی اعتبار سے عمل کیا لفظی طور پر کیا کیا اسی لیے ہم وہاں ترکیب میں کہیں گے کہ کفا باللہ با حرف جر زائد حرف جر زائد اور اللہ باللہ اللہ ہی ہے نا اس کو کیا کہیں گے مجرور لفظا مجرور لفظا اور کیا کہیں گے مرفوع محلا فاعل کفا لفظ اور محل کا فرق ہوتا ہے لفظ اعتبار سے سمجھتے لا اقسم بیوم القیامہ لا اقسم لا یہاں کیا ہے حرف جر زائدہ ہے اب یہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ کیا قرآن میں کوئی حرف جر کوئی حرف زائد ہے یا نہیں ایک الگ مسئلہ ایک بحث ہے کہ کیا قرآن میں کوئی زائد کلمہ ہے اگر کہیں گے کہ یہ حرف نفی زائد ہے تو اشکال ہوتا ہے نا کہ قرآن ہے پھر قرآن میں زائد حرف کیسے ہوگا زائد کا مطلب کوئی معنی نہیں ہوگا حذف کر دو تو کوئی معنی پر اثر نہیں ہوگا تو ایک مسئلہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہیں گے کہ زائد تو ہے مگر صرف مطلقاً زیادہ ذکر نہیں آیا ہے بلکہ کسی نہ کسی حکمت اور مصلحت اور معنی کے لیے آیا ہے سمجھے کہ نہیں یوں ہی بیکار نہیں آیا بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہے